بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمدللہ. ترجمہ انشاءاللہ تعالی. ترجمہ: الحمدللہ، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ چھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ تلاوت اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اب آئیے ہم تفسیر کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں، یہ صورت قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دور میں نازل فرمایا۔ نبوت کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں دو یعنی کہ مرحلے، ایک مکی دور، دوسرا مدنی دور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد جو مکے میں آپ کا دور گزرا 13 سالہ، اس میں ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اکثر مفسران دین تو لکھتے ہیں یہ ابتدائی وقت قریباً 3 سالہ دعوت دین کے مرحلے میں گزرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے، نازل ہونے والی صورتوں میں، جبکہ اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ ادبی اصول میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھی، اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ان خصوصی طور پہ 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھنے میں مختصر سی ہوتی ہے، لیکن یہ صورتیں ایک تو ہم بآسانی حفظ کرتے ہیں، دوہرا کے نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کی تفسیر یعنی کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں پڑھ کر تفسیر کو، تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بے انتہا ہدایتیں، نصیحتیں ہمارے لیے پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک ایسی ہی سورۃ العادیات ہے جس کی تلاوت ترجمہ ابھی ہم نے لیا، اور میری بہنوں جیسے کہ دیکھیں ہم پچھلی جو سورت ہم نے تفسیر کو مکمل کیا تھا وہ سورۃ الخاریات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کی کثرت کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بتاتے ہوئے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ یعنی کہ دل پسند عیش والی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ یعنی کہ حاویہ میں ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان برائیوں کو چھوڑتے ہوئے نیکیوں کو بڑھانے کی ترغیب دلاتے ہوئے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کمزوری ہے اور اس کو اپنے رب سے دور کرتی ہے اور رب کا ناشکرہ بناتی ہے، رب کی نعمتوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے، ان باتوں کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں جو فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ ٹاپ مار کر یعنی کہ وہ جو پھکارتے ہوئے ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں یعنی کہ دیکھیے گھوڑے جب دوڑتے ہیں وہ بھی
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی 5 آیتوں میں یعنی کہ گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور ان فوجی گھوڑوں کا جو اپنے یعنی کہ مالک کے لیے وفاداری کرتے ہوئے اپنی جان کو ہر طرح سے جوخم میں ڈال کر کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح صبح صبح دھاوے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کس طرح دوڑتے ہیں، اور ان کے دوڑنے میں ہانپنا اور پھر گرد و غبار اڑاتے ہوئے صفوں کے اندر جا گھسنا، اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 5 باتوں کی اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھا ان چیزیں، یہ جو مجاہدین کی جد و جہد ہے، باوجود اس کے میری عزیز دینی بہنوں، یہ جو عربوں میں جو دستور تھا، کیونکہ جنگیں تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد شروع ہوئی، بلکہ جنگیں تو پہلے بھی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ ہم نے سورہ فیل کے واقعے میں سنا ہی ہے پچھلے کہ کس طرح ابراہا نے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پہ چڑھائی کی تھی۔ تو اس طرح آپ دیکھیں جگہوں کا ہونا تو بحر عرب میں ہر جگہ ہی یہ معمول تھا، لیکن بحر عرب کے تعلق سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تو یہ صبح صبح عربوں کا یہ دستور تھا کہ حملے کے لیے صبح صبح نکلتے تھے۔ اور میری بہنوں یہی بات آپ دیکھیں گے مجاہدین اسلام بھی جس طرح سے یعنی کہ جنگ کا ابتدا کرتے بعد نماز فجر کے، اور اس کے بعد اگر کہیں اذان ہو رہی ہے، جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ضرور اپنے آپ کو روک کر اس معاملے سے جنگ سے روک کر پہلے نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس سے ہم کو دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن وہی اللہ کا جب حکم آتا ہے کہ اے اللہ کے بندو آؤ اللہ کے آگے سرزریز ہو جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آئیے صلاۃ نماز کے لیے جس میں تمہاری کامیابی ہے، جو قیامت کے دن کی پہلی پوچھ ہے۔ تو دیکھیں میری بہنوں مجاہدین کا یہ عمل کہ سب چیزیں چھوڑ کر پہلے نماز کے لیے ٹھہر جاتے تھے، یہاں تک کہ جب دشمنان اسلام نے یہ پلاننگیں شروع کر دی کہ کیوں نہ مسلمانوں پر حملہ ہم اس وقت کریں جبکہ یہ رکا کر جنگ کو نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ تو دشمنان اسلام تو یہ تو تھے ہی خلاف نہ میری بہنوں، لہٰذا یہ تو اس وقت تیاری میں ہی ہوتے تھے، تو انہوں نے پلاننگ کر لی کہ کیوں نہ اس وقت جو ہے اب ہم ان پر نماز کی حالت میں حملہ کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ خوف کا حکم فرمایا کہ ایسی نماز پڑھے کہ رکوع سجدہ ایک صف کریں گی تو دوسری صف ان کی حفاظت میں ٹھہری رہے گی، اور پھر یہ رکوع سجدے کر کے پیچھے ہٹیں گے تو پھر دوسری صف آگے آئے گی اور وہ جو ہے اپنے رکوع سجدوں کو پورا کرے گی اور وہ پیچھے آئے گی، تو قیام سب کریں گے لیکن رکوع اور سجدوں میں رہیں گے، یہ لوگ اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے رہیں گے، اور ساتھ جو ہے رکوع سجدوں کے وقت میں یہ ایک صف کریں گی تو ایک صف رکیں گی، تو صلاۃ خوف کا حکم آ گیا۔ تو اس سے احساس بھی کریں میری بہنوں میدان جنگ میں بھی، حالانکہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ توحید کے لیے، غلبہ حق کے لیے کوشش ہے، لیکن باوجود اس کے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جنگ روک کر نماز پڑھی جا رہی ہے، تب آپ بتائیے کبھی ہم دیکھتے ہیں حج عمروں کو جا کر کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اگر تکمیلی یعنی کہ طواف کے چکر ہو چکے ہیں، 6 مکمل ہوئے، 7واں ابتدا ہوا، دوسرے یا تیسرے کونے تک خانہ کعبہ کے اگر حاجی پہنچ بھی جاتے ہیں تو جیسے ہی نماز کا وقت اعلان نماز ہوتا ہے، اقامت کا اعلان ہوتا ہے، جہاں کے لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اذان کے ساتھ ہی خواتین اور مردوں کو الگ الگ کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی قیام یعنی کہ اقامت کا وقت ہوتا ہے ان کو الگ صفوں میں اور وہ قیام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جیسے اقامت ہوتی ہے سب لوگ اپنے اپنے ارکان روک کے رک جاتے ہیں۔ تو سوچو میری بہنوں اگر عبادتوں میں ہم کسی عبادت کو بہت خاص دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف ہے، تو اس نماز کے لیے خانہ کعبہ کے طواف کو روک کر پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، تو سوچے نماز کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح میدان جنگ میں جان جانے کا ڈر ہے لیکن پڑھنا ہے، اگر پہلے دشمنوں کے ارادوں کو بھانپا نہ گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے ارادوں میں یہ برائی کو نہ داخل کیا تھا تو نارمل نماز پڑھی جاتی تھی، جب وہ لوگوں نے یعنی کہ یہ ارادے کر لیے کہ کیوں نہ نماز میں حملہ کریں تو اللہ کا حکم آیا کہ صلاۃ خوف پڑھے،
لیکن نماز کے چھوڑنے کا کہیں حکم نہیں آیا. تو بتائیں آج یہ جو مسلمان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہوئے دم بھرتے ہوئے راستوں میں جلسوں میں جلوسوں میں لائٹوں کے ساتھ خمخموں کے ساتھ یہ رنگینیوں کے ساتھ جلوس تو نکالتے ہیں, طرح طرح کے بینڈ باجے تو بجاتے, ناچ گانے کی محفل جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی, جو کہ اللہ کو پسند نہیں, اور باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. سبحان اللہ, پہلی بات نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. عزیزو اسی لیے تو جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقیم الصلاۃ یا بلال اریحنا بہا, قائم کرو نماز کو اے بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. سبحان اللہ میری عزیزو, لیکن آپ دیکھا امت آج اس کی پرواہ نہیں کرتی. میں یہ نہ کہوں کہ صرف یہ جلوسوں اور جلسوں کی بات, آج جتنی میجارٹی ان چیزوں میں حصہ لیتی ہے, اگر یہ میجارٹی کو ہم مسجدوں کی طرف پلٹ دیں تو پھر بتائیں اللہ کی رحمت ہمارے لیے مدد بن کے اترے گی, ہمارے حالات کی درستگی, ہمارے گھروں میں خیر ہی خیر, ہمارے زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن اس کو ہم نہیں سمجھتے. اور میری بہنوں نہ صرف یہ بلکہ عام اوقات میں ہم خواتین گھروں میں جھاڑو برتن کپڑے یا کوئی سہیلی آئے تو بات چیت کرتے بیٹھے ہیں, اگر وقت نماز ہوا تو سوچتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ایک وقت کی نماز ہی جا رہی ہے نا, میری سہیلی تو بہت اہمیت رکھنے والی ہے. کیا آپ کی سہیلی, کیا آپ کے دوست, کیا آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ ہے میری عزیز؟ نہیں نا, بتائیے. اور پھر اس پر غور کریے کہ وہ میدان جنگ میں جان جانے کا خوف بھی ہے تو نماز نہ چھوڑے. اور یہاں عبادت کا ایک اہم عبادت ہی چل رہی ہے, لیکن وقت نماز ہوا عبادت کو تھوڑا روک کر پہلے نماز پھر بقیہ عبادت کو تکمیل کریں گے. جیسے تکمیل نماز ہوئی سب اپنے اپنے ارکان شروع کر لیتے ہیں, دونوں ہی باتوں کو غور کریں میری عزیزو, اسی لیے احساس کریں کیونکہ آج مسلمان نماز کو بڑا معمولی سمجھنے لگا ہے. اسی لیے اکثر یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ بولتے جی بھائی اجتماعات میں سب سے زیادہ گھماتے پھراتے ایک ہی بات بولتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اب نہیں معلوم کیا بتاؤ, ویسے تو خاندانی نمازیاں ہیں معلوم, ہم لوگ بھی دادا پردادا اوپر کے دادا اوپر کے دادا ہر طرح کی نسلیں ہماری نمازی تھی کہتے. لیکن یہ بات اور ہے ہمارے پاس مصروفیت زیادہ ہے, ٹائم نہیں ہے. ٹائم ملانا تو پڑھ کے دکھائیں گے ہم بھی کتنے نمازی, وہ ٹائم ملنے تک کیا حال ہو جائے گا پتہ ہی نہیں. اللہ ہدایت دے میری عزیزوں, اسی لیے وقت کو غنیمت جانیے اور اس چیزوں سے احساس کریے کہ کس طرح مجاہدین اپنی ان اوقات میں ان مصروف ترین اور ایسے خطرناک اوقات میں بھی نمازوں کو نہ چھوڑے. تو آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی گھر والے ہیں تو گھر والوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا ہماری, تو کیا کریں, کیا اس وقت ہم گھر والوں سے بات چیت چھوڑ دیں, کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں؟ میری عزیزوں کیوں نہ امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو پڑھتے ہوا ایک مرتبہ سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سے بڑھ کر کوئی نے جو اپنے اہل خانہ کو چاہتے بھی, الحمدللہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا خیال رکھتے. میری عزیز دینی بہنوں اسی لیے تو آپ دیکھیے 9 ازواج مطہرات اس وقت صاحب حیات ہے جب آپ دنیا سے لوٹے, لیکن کسی کے یہاں کوئی گلا نہیں. خود یہ دلیل دیتے ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, اس سے ایام سے گزر رہے ہیں بیماری کے جو موت کے وقت کے قریب ہیں, لیکن باوجود اس کے اعتدال اور عدل برابر ہے. ازواج مطہرات عدل کے ساتھ, ہر معاملہ عدل کے ساتھ, یہاں تک کہ امت کی ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آج بھی برابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 14 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ہے اس تاریخ کو کبھی پڑھیے میری بہنوں, صحیح بخاری کے اوراق کو پڑھیے, رحیق المختوم کے اوراق کو پڑھیے, تجلیات نبوت, سیرت ابن ہشام پڑھ کے دیکھیے. ان سیرتوں میں آپ کا احساس ہوگا کہ آج ہم کیا رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہیں جو اللہ کے نہ ہوئے تو بندوں کے بھی کبھی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ایسے حالات سے گزر رہے ہیں, باوجود اس کے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امت کی ماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سے ایک ایک ازواج مطہرات کے گھر ہے, اور جب آخری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایک ہفتہ گزرا, آخری ایام ایک ہفتے کے باقی ہے, آپ باری باری سے ایک ایک گھر کی باری آتی ہے تو باری باری برابر ازواج مطہرات کی باری کو پوری کیا جا رہا. جسم کمزور ہو گیا, ناتوانی لاغاری, لیکن باوجود اس کے سہارے سے صحیح ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو رہے, ایک ایک دن ایک ایک ازواج مطہرات کے یہاں گزر رہا. میری عزیز دینی بہنوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو چاہت تھی
جو آپ کی لیے جو کہنا تھا، حالانکہ کہنے سے رک رہے ہیں کہیں کہ یہ الفاظ ازواج مطہرات کے لیے کسی طرح یعنی کہ کوئی زیادتی کا باعث نہ بنے. دیکھیے آپ کیا عدل ہے ماشاء اللہ تبارک. یہ ہے الحمدللہ. میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں فرماتی ہے، لیکن یہ ضرور پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے. روز پوچھا کل کس کی باری ہے. یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، آپ بتائیں آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں. ہم سب ازواج مطہرات کی طرف سے اجازت ہے، اب جہاں رہنا چاہتے ہیں خوشی سے رہتے ہیں، ہم سب وہیں آپ کی خیر خیریت تیمارداری کے لیے جمع ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی باری کا. سبحان اللہ. دیکھا میری بہن، یہ ہے. تو یاد رکھیے جب ہم اللہ کے وفادار رہیں گے رشتوں کے وفادار رہیں گے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع آج ہمارے لیے صرف عبادت نہیں ضرورت بھی ہے. یاد رکھیے عبادت تو ہے ہی، نہ کریں گے تو ہم اللہ کے گناہگار اپنے اعمال سے دور ہو جائیں گے، نیکیوں سے اللہ کے گناہگار ہوں گے. لیکن یاد رکھیے دنیا کا بھی معاملہ ہمارا اسی سے جڑا ہے. آج دنیا میں جو ہم گلے شکوے ہیں نا، ہر چیز کا خاتمہ ہے جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آ جائے. تبھی تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو کہ آج اس کی ضرورت ہر گھر کو نہیں. اور پھر آپ دیکھیے ازواج مطہرات کے ہر وقت خیر خواہی اور خبر گیری کا جو اہتمام ہوتا. امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری کے لیے جب آتے اور ہم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا بات چیت جب ہوتی تو ہمارے سوا زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز. میری بہنوں آج کل کیا ہو گیا، میاں بیوی بیٹھ رہے بھی تو کیا ہے، ہاتھ میں ان کا سیل فون ان کے ہاتھ میں، ان کا سیل فون ان کے ہاتھ میں. دونوں اپنے اپنے پسند کے ایکٹروں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے پسند کے سیریلاں دیکھ رہے ہیں، یا کسی کی خبریں دیکھے جا رہے ہیں. وہ ضروری ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت کا وقت گزارنا، ان کی خیر خیریت پوچھنا، ان کی خبر گیری کرنا، کیا ان کو ہماری ضرورت ہے، کیا ان کو پیاس لگی بھوک لگی. سمجھ رہے ہیں ہم آئے اچھا آ جائیے میں تھوڑا مصروف ہوں سیریل میں ہوں، آپ بیٹھیے میں تھوڑی دیر میں بات کر لوں گی. وہ سیریل 2 گھنٹے ختم نہیں ہوتا. وہ گیم آدمیوں کا بھی معاملہ یہ ہے، کبھی کچھ کہنے کے لیے بیویاں چاہتی ہیں، نہ ان کا دکھ تکلیف نہ کچھ پوچھا جا رہا. آج کل تو ایسے حالات ہو چکے ہیں اس سیل فون نے رہی صحیح رشتہ داریوں کی محبت کی قدر کو ہی ختم کر دیا، کسر پوری کر دی ہمارے کو دور کرنے کی. تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ لے کے بیٹھتے ہیں گیم کھیلتے ہوئے. بیگم کچھ کہنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں ایجی سنتے ہو، یہ بولتے دیکھو بیگم ابھی میں مصروف ہوں گیم میں ہوں، ڈسٹرب مت کریے، جائیے جائیے ڈسٹرب مت کیجیے. میری بہنوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن سے نزول قرآن کا سلسلہ چل رہا، قرآن کو آگے تک پہنچانے کا سلسلہ چل رہا ہے، حفظ کرنا، صحابہ کو لکھانا، پھر دوسروں تک پہنچانا. الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تاجدار مدینہ ہے، حکمران اسلام ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ذمہ داریاں اصحاب الصفا کی اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داریاں. کہیں قافلے بھیجے جا رہے ہیں، کہیں مبلغین کو روانہ کیا جا رہا ہے، کہیں مجاہدین کو بھیجا جا رہا ہے. یہ تمام ہوتے ہوئے 9 ازواج مطہرات ہے، لیکن کبھی کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں، کوئی بھی مسئلے مسائل یعنی کہ زندگی کی کوئی پریشانی نہیں. اس طرح رشتوں کو نبھا رہے. پھر امت کے لیے بھی بھرپور وقت ہے، پھر عبادتوں کے لیے بھی بھرپور وقت ہے. تو دیکھا یہ ہے الحمدللہ. امت کی ماں فرماتی ہے ایسے لگتا تھا ہمارے درمیان میں بیٹھے تو ہمارے سوا زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. سبحان اللہ. اور میری بہنوں فرمایا تبھی موذن رسول بلال کی اذان کے الفاظ پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایسے اٹھ جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. جب مالک کا حکم آیا، وہ جس نے یہ بیویوں کی راحت دی، وہ جس نے ان بیویوں کی محبت دی، وہ جس نے اس دنیا کی زندگی دی، وہ جس نے انگنت نعمتیں دی، تو فوراً سب چیزوں پرائی ہو گئی. اس وقت صرف مالک کے سوا کچھ یاد نہ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری عزیزو یہ ہے الحمدللہ جو ہم کو صحیح زندگی ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تو جب ہم اللہ کے رہیں گے تو یاد رکھیے ہر رشتے کو سچے دل سے نبھائیں گے اور وفاداری بھی پوری کریں گے. تو جہاں بندہ اللہ سے دور ہوا وہیں پر ہر رشتے سے دور ہے. آپ دیکھیے میری عزیزو، اسی لیے یاد رکھیے اسلام ہماری عبادت ہے، اسلام ہماری ضرورت ہے. آج ہر کوئی اسلام کی فرما برداری کا محتاج ہے. جب اس طرف آ جائے تو ہر مسئلہ دنیا اور آخرت کا حل ہے. تبھی تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے ابتدائی 5 آیتوں میں سب سے پہلے فرمایا گھوڑوں کی ان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر
اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑنے والے. کیونکہ دیکھیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ہانپتے بھی ہیں, ہنہناتے بھی ہیں. تو گھوڑوں کا ہانپنا کیا ہے, ہن ہنانا, ایک طرح کی آواز اندر سے نکالنا, یہ ان کے دوڑتے وقت ان کی جو معاملہ ہوتا نا, اس کا انداز یہاں بیان کیا جا رہا. اور یہ حقیقت, ایک سچائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر چنگاریاں جھاڑتے ہوئے, جو ٹاپ مار کر چنگاریاں جھاڑتے ہیں. کیونکہ میری عزیز دینی بہنوں, جب یہ دوڑتے ہیں گھوڑے تو دیکھیے ایک طرح سے ایک ساتھ ہوتے ہیں. اور جب گھوڑوں کی جو پیروں میں نال ہوتی ہے نا, تو وہ کیا ہوتی ہے, ایک سے ایک زمین پر اگر کوئی کنکر سے ٹکراتی نا دوڑتے وقت میں, جو فوجی گھوڑے ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جہاد میں یا استعمال ہوتے تھے جنگوں میں, اب عرب میں اسلام آنے سے پہلے بھی, تو وہ جب تیزی سے دوڑتے تھے تو ان کی جو پیر ہوتے وہ جب ٹکراتے تھے کنکروں سے تو اس میں سے ایک طرح سے چنگاریاں اڑتی تھی. اللہ تعالیٰ اس نظارے کا ذکر کرتے ہوئے خصم اٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں رب العالمین پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. یعنی کہ یہ جو جیسے کہ ہم نے سنا عرب کا دستور تھا, ابتدا سے بھی صبح صبح ہی وہ دھاوا بولتے تھے کسی بھی دشمن کے اوپر. تو یہی معاملہ آپ اسلام آنے کے بعد بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح فجر کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کا حکم دیا کرتے تھے. الحمدللہ. تو میری عزیزوں, مجاہدین کے اس طرز عمل اور اس جد و جہد اور اپنے رب کی فرما برداری میں جو وہ ایک مخلوق ہے, وہ گھوڑے, کیونکہ گھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, پھر انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. تو دیکھیے ایک مخلوق اپنے مالک کے مخلوق کی کتنی فرما برداری کر رہی ہے. اللہ اسی کی طرف ہمیں احساس دلا رہے ہیں. لیکن وہی مخلوق جو اپنے سے مخلوق کو, اپنی طرح کی مخلوق کو اپنا فرما بردار ہوتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہے, یہ کہتا ہے میرے گھوڑے میرے اتنے وفادار ہیں. نہ صرف یہ میری بہنوں, بلکہ آپ دیکھیے جانوروں کو اکثر آپ دیکھیے, نہ صرف کتا بلکہ بکریاں بھی وفادار ہوتی ہیں, مرغیاں بھی وفادار ہوتی ہے. کوئی سا بھی جانور آپ دیکھیے, آپ پال لیجئے, اس کے بعد وہ آپ سے مانوس ہو جائے گا تو آپ کا اتنا وفادار ہوگا. آپ ایک طرح کی آواز نکالیں گے, کبوتر, اکثر آپ دیکھیے کبوتر پالنے والوں کو چھتوں پہ کبوتروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد وہ ایک آواز لگاتے, چاروں طرف سے کبوتر ان کے پاس آتے. اور یہی واقعہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی سنا تھا کہ اپنے آپ سے مانوس کر لیجیے ابراہیم, پھر چار چار ٹکڑے کریے اور پہاڑوں پہ رکھ دیجیے, بیچ میں ٹھہر جائیے, آپ آواز دیجیے, وہ آپ کے قریب آ جائیں گے. مانوس, آپ کا عادی ہو جانا, آپ کو پہچان لینا, آپ کی شناخت کے اس کے مالک کی صورت میں. اسی طرح گھوڑے بھی اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, وہ اس حالت میں کہ پھر وہ لوگ جس طرح کے گھس جاتے ہیں, پھر اسی حالت میں مجمع کے اندر گھستے ہیں وہ لوگ جس طرح سے, یعنی کہ اس میں گرد و غبار اڑاتے ہیں. پھر گرد و غبار کے اڑنے کے ساتھ ساتھ وسطن بھی جمعن, اور گرد و غبار جب زمین سے گھوڑوں کی ٹاپیں جب زمین پر پڑتی ہیں نا میری بہنوں, تو دیکھیے ایک تو چنگاریاں بھی نکلتی ہیں, دوسرا آپ دیکھیے اکثر ہم پریڈ گراؤنڈ میں دیکھتے گھوڑوں کو, اکثر کبھی کبھار دیکھا جاتا نا خصوصی, یعنی کہ ہم دیکھتے انڈیپینڈنس ڈے کے وقت میں یا ریپبلک ڈے کے وقت میں اکثر, یعنی کہ ان کا پیریڈ پروگرام وغیرہ رکھا جاتا ہے. تو کیسا ہوتا, ایک ساتھ چلتے رہتے گھوڑے, اور ایک ہی طرح وہ لوگ ایک ساتھ پیر 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 پر رکھتے دیکھیے, تو جس سے اگر وہ مٹی پر پیر ماریں گے تو گرد و غبار بھی اڑتی ہے, پتھر پر پیر ماریں گے چنگاریاں بھی اڑتی ہے. تو جب یہ تیزی کے ساتھ مجموعوں میں گھستے تھے نا, تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے زمین سے گرد اڑتی تھی, گرد و غبار, جو غبار میں تبدیل ہو کر رنگینیوں میں بدل جاتی, لیکن وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے ان صفوں کے درمیان میں گھس جاتے, صرف اپنے مالک کی وفاداری, کیونکہ مالک کا ارادہ ہے اور مالک نے اس رخ پہ اس کو موڑا ہے. اب وہ بچے گا یا وہ مرے گا یا وہ زخمی ہوگا, وہ پرواہ نہیں کرتا. ایک مخلوق ہے لیکن اپنے مالک کی کتنی وفادار ہے. باوجود اس کے میری بہنوں, اللہ اسی لیے یہاں ان مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان ان مخلوقات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی کئی ساری مخلوقات کو, کئی ساری کیا 100% مخلوقات دیکھیے, ان میں سے 80% تو ہماری خدمت گزار ہے. انسان کی کوئی درخت ہم کو سانس دینے کے لیے, ہوا ہم کو سانسیں دینے کے لیے, درخت ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے ہم کو کیا کرتے ہیں, یہ ہرے بھرے جھاڑ درخت آکسیجن فراہم کرتے. سوچئے کیسا اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے جگہ جگہ. اگر یہی نہ ہو, کروڑ پتی بھی ہوں گے ہم, اربوں خربوں کی دولت بھی ہوگی, تو جان رہے گی؟ احساس کیا کبھی؟ اسی طرح آپ دیکھیے جانور, خوبصورتی بھی, پھر دیکھنے میں ہمارے لیے سواری بھی,
ہمارے بوجھوں کو ڈھونے والے بھی، کیونکہ ایک وقت میں یہ گاڑیاں، یہ پلین، یہ ٹرین، یہ تمام بسیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، لوگ گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر اپنا ساز و سامان رکھتے تھے، تو وہ ان کی سواری ان کے لیے یہاں سے وہاں مقام پہنچانے کے لیے آسانی، پھر ان کا بوجھا ڈھو رہے ہیں، پھر یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح بکریاں پالنے میں برکت، پھر ذبح کر لو، کبھی عقیقہ تو کبھی آپ کے لیے قربانی ہے، کبھی آپ کے نارمل بھی غذا ہے، ذبح کر کے کھاتے ہیں آپ حلال طریقے سے الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان پاکیزہ چیزوں کو تاکہ آپ کھاؤ، میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے کئی جانور جو دیکھنے میں دیکھتے ہیں تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں، جب ریوڑ ریوڑ چڑھتے ہیں ہم کو بڑا پیارا لگتا ہے، جب پالتے ہیں چند دن وہ ہمارے وفادار ہو جاتے ہیں، پھر میری بہنوں ذبح کرتے ہیں تو ہمارے لیے غذا بن جاتے ہیں۔ اس طرح سورج اور چاند کو دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، باوجود اس کے یہ سورج اللہ کا فرما بردار، لیکن انسان کے لیے جسمانی طاقت، وٹامن فراہم کرتا ہے جسم کو، وٹامن ڈی ہم کو ملتا ہے اس سے۔ آج تقریباً لوگوں کو جو جوائنٹ پین اور جو کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، اکثر ڈاکٹر کیا مشورہ دے رہے ہیں آپ کو؟ کثرت سردی کا ہونا، استما کی شکایت کا ہونا، یا اسی طرح کیلشیم کی کمی ہونا، اور ہمارے ہڈیوں میں تقریباً جگہوں پر جو ہے نا کیلشیم کی کمی ہو کر ایسا چکر وغیرہ کی پرابلمس پیدا ہونا، تو ڈاکٹر دوائی دینے کے ساتھ ساتھ مشورے دے رہی کہ آپ دھوپ میں بیٹھیے 1 گھنٹے کے، تو دھوپ ہمارے لیے ایک غذا ہے میری بہن، ہمارے جسموں میں کیلشیم کی تیاری، پھر ہمارے لیے صحت، راحت اور گرمی، لگاتار ٹھنڈ اور پانی بھی ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر ٹھنڈک بھی ضروری ہے ہم کو، پھر ہمارے لیے برسات بھی ضروری ہے۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس سورج کی کرنوں سے ہمیں فائدہ دیا، یہ روشنی بھی ہے، کاموں کو راحت بھی دیتی ہے، پھر ہمارے لیے جسمانی طاقت بھی ہے۔ پھر میری عزیزو آپ دیکھیے اسی طرح ہمارے لیے چاند میں بھی تاریخوں کی تبدیلی، راتوں کی راحت، چاندنی کی برکت، پھر دیکھا چاندنی راتوں کے روزوں کی فضیلت۔ دیکھو اللہ کی مخلوقات کو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے، اپنے مالک کی فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے اس فرمان کو جو المالک کائنات نے، مالک مولا رب العالمین نے جو ان کو دیا کس طرح پورا کر رہی، جس کا فرما بردار رہنے کے لیے اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں ان ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ ہم کو یہی سمجھا رہے ہیں، 5 کے آگے 2 اور آیتوں کو بھی جوڑ لیجئے، احساس جو دلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں نا کہ انسان جن مخلوقات کو تو اپنا فرما بردار بنا کر آج خوشی سے لوگوں میں کہتا ہے میرا گھوڑا میرا بڑا وفادار ہے، میری بکریاں مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، میرے لیے میرا کتا بھی میرے گھر کے باغ کی سیکورٹی کرتا ہے، کھیتوں کی سیکورٹی کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے میری بہنوں، کتے کا گھروں میں پالنا منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں کتا اور تصویر ہوں گے رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، تو لہٰذا ہم نہیں پال سکتے۔ لیکن اگر کسی کی باغ کی حفاظت کے لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے یا کسی گھر کی سیکورٹی کے لیے آپ اگر گھروں کے باہر، گیٹ کے باہر اگر اس کو پالتے ہیں تو جانور کتنا وفادار ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے بھی ہیں نا ہم، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھیے سورہ کہف میں، قرآن مجید میں، وہ جو ہر جمعہ ہم اس سورے کو پڑھتے ہیں، کتنا وفادار تھا، حالانکہ وہ آئے تو تھے میری بہنوں، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، لیکن وہ نہ اپنے مالکوں کو چھوڑ کر گیا بلکہ وہ بھی سوئے پڑے رہے، تو وہ بھی اپنے مالکوں کے ساتھ وہیں چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ دیکھا آپ ایک مخلوق کی کتنی وفادار ہوئی، جبکہ اس کو پہچان لیا کہ وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن میری بہنوں یہی اللہ ہم کو یہی احساس دلانا چاہتے ہیں اس صورت میں، انہوں 5 آیتوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی فرما برداری کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اپنے رب کا سے مراد کیا پتا چل رہا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے محسن کے احسان کی احساس مندی اور اس کی فرما بردار شکر گزاری رکھی ہے۔ اسی کی علامت تو ہے میری بہنوں، ہم دیکھیے اپنے طرح کے اپنی جو دیگر رشتہ دار ہوتے ان کے ساتھ چھوٹا بھی کوئی احسان کر دے، اگر کوئی راستہ چلتے بھی ہم کو اگر کبھی پیاس لگی 2 گھونٹ پانی پلا دے، ہم پوری زندگی یاد کرتے، ہاں کہ جوانی میں پیا ہوگا موت کے منہ میں جا کر بھی بولتے آپ کو میں بتاتی ہوں میری زندگی میں وہ وقت نہ کیا حال تھا سمجھنے میں کو، بہت پریشان تھی، میں راستے سے آ رہی تھی، فلاں کسی نے انجان شخص، اللہ اس کو اجر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اس کی، اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا۔ دیکھیں آج بھی نہیں بھولے آپ اپنے موت کو۔ اسی طرح کوئی آپ کو
दवाखाने का रास्ता दिखाने में रहनुमाई कर दे। अगर आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आप सेहत के बाद हर पल उस रास्ता दिखाने वाले की शुक्रगुजारी करेंगे कि अल्लाह उन्होंने कहा था भाई फला डॉक्टर के पास जाओ बोल के, मैं तो इतनी परेशान थी वही, अल्लाह तो उनकी मैं तो इतनी एहसानमंद हूँ, अगर कभी वो मिलेंगे तो ऐसा उनका उनका दिल खुश कर दूंगी, अल्लाह कभी मिल जाए मैं उनका शुक्रिया दिल से अदा करूँ। देखा आपकी फितरत में है मेरी बहन, वालदैन के साथ उसने सलूक। इसी तरह आप देखिए दीगर रिश्तेदारों पड़ोसियों या दोस्त अहबाब के साथ आप जो किसी वक्त में वो आपके साथ कोई एहसान का मामला करे तो एहसास रखकर उनके साथ हुस्न सलूक का एहतमाम करते हैं। लेकिन एक जिस जगह पर इंसान, यहाँ इंसान में मुफस्सिरान दीन ने तमाम इंसान भी नहीं लिए, बल्कि वो इंसान जो अल्लाह को समझते हैं, जो तौहीद को समझते हैं, जो कि अल्लाह की तौहीद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी कि मोहब्बत करना हक है। और ये कभी नहीं कहते कि अगर यानी कि मोहम्मद न होते तो खुदा की खुदाई न होती। अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, लेकिन मेरी बहनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, रसूलों को अल्लाह ने बनाया है। तो इस तरह के गुलू मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत जैसे साहबा ने की, वक्त पड़ने पर जान देने को तैयार हुए। आज आप देख रहे हैं आप हमारी मोहब्बतें भी बहुत बड़ी खुदगर्ज हो चुकी। मोहब्बत ऐसी कि जोश में खीर पुरियां खाएंगे, बाजारों में खिलाएंगे पिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ये मोहब्बत हमको नमाजी नहीं बना रही, ये मोहब्बत हमको सुन्नत नहीं सिखा रही, तो ये सही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए सच्ची मोहब्बत करने वाले और सही सुन्नत के रास्ते पे चलने वाले अल्लाह के फर्माबरदार शुमार नहीं है। बल्कि कौन है इस आयत में लोगों, किन लोगों का जिक्र है? वो जो अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह के अदीवी नेमतें जो जिस्मानी भी है, जिस्मानी जाहिरी भी है, जिस्मानी पोशीदा भी है, बकिया जितनी भी छोटी से छोटी लेकर मेरी बहनों, अगर हमारे जिस्म में एक रग ही क्यों ना होगी, सोचिए वो भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। देखिए आप, अगर पूरा बॉडी अगर हमारी सेहतमंद हो, हम अच्छी पर्सनालिटी के मालिक है, डेली हम एक्सरसाइज जिम करते हैं, सेहत के साथ खाते पीते हैं, लेकिन अचानक सर को कुछ टकरा गया और एक रग दब गई, तो बताइए क्या होता? जो आज घर में बेहतरीन सोफे पे बैठकर, यानी कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर साफ सुथरा हर चीज को करके बेहतरीन लजीज खुशबूदार महकता हुआ गरम गरम खाना पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक अगर रग दब गई तो घूड़ों पे चुन के खाते बैठ के। पागलों को देखे आप, ये एक मामूली सी रग सर की हमारी है, जिस्म की हमारी है, अगर एक रग दब गई ना तो पूरी बॉडी, पूरी जिंदगी हमारी मफलूज हो गई, अब पागलों में शुमार हो जाता है इंसान। देखा, हालत ये हो जाती कि वो ना कपड़े का होश रखता है, ना उसकी हकीकत उसे इल्म होती है, ना उसे जिंदगी का एहसास होता है, ना रिश्तेदारियों का। तो एक रग भी एक नेमत है अल्लाह की। आप देखिए कभी कभी हम पूरे जिस्म के दर्द से परेशान रहते, डॉक्टर कने जा रहे हैं आप दिखाने के लिए, बता रहे हैं कि आपकी पैर की रग में थोड़ा सा क्लॉट हो गया था खून, इसकी वजह से ये हो रहा, वो रग का इलाज किया पूरी बॉडी नॉर्मल हो गई। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। अल्लाह हम कैसे तेरी तारीफ करें, कैसे कुर्बान जाएं अल्लाह, तेरी नेमतों पर हम शुक्रगुजार बन जाएं, तेरी रहमतों पे हम कुर्बान जाएं अल्लाह, तूने हमारे लिए क्या नहीं किया। लेकिन ये सब चीजों को देख रहे हैं, इस्तेमाल कर। मेरी बहनों बार बार मैं याद दिला रही हूँ, एक बार गौर करो, 3 साल 2 साल 1 साल पीछे चले जाओ, 3 साल जो हमने कोरोना का सामना किया, उसमें से 1 साल तो ऐसे गुजरा, सांसों की तकलीफ, एक एक सिलेंडर 30,000 में मिला आपको, जो 2.5 घंटे से ज्यादा साथ नहीं दिया। फिर सांस अगर पावर बढ़ गया तो चौकड़े उखड़ गए, सांसें निकल गई, अगर पावर कम हो गया तो सांसों की शिद्दत बढ़ गई, सांस तब भी डूबने लगी। लाकर उसको सही सेट करना, जर्रा आगे पीछे नहीं होना, बड़ा होना मीडियम होना छोटा होना, फिर वो सिलेंडर से ही खत्म होने से पहले और एक का इंतजाम होना। तो ये लोगों ने अपनी दौलतें बिछा दी। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बरकत दे, लेकिन इसके साथ तौहीद का पैरोकार बनाए, अपने अल्लाह को समझने वाला। मेरी बहनों बीमारों को सेहत दे रब्बुल आलमीन, और वैसे हालात फिर कभी ना लाए पूरी दुनिया में किसी बंदे को। मेरी अजीजों बताएं, उस वक्त में क्या हमें एहसास नहीं हुआ? वो अल्लाह जिसने हमको सांसें दी, हम बच्चे की सूरत में भी माँ की कोख में सांसें लेते हैं, बड़े होते हैं तो छोटे रहते हैं, धड़कनों की ज्यादती और सांस की कसरत।
دیکھتے نا ہارٹ بیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے، آج سائنس ہر کوئی پڑھ رہا. پھر آپ بتاؤ جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے کو بڑھتے بڑھتے ہر وقت کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، کب ہم ختم ہوں گے. اگر یہ 80 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہماری ایک سانس پر ایک آنا بھی لگا دیتے تو بتائیے کیا ہماری زندگی ممکن ہوتی؟ اور بتاؤ کتنی فریش اللہ سانس دے رہے ہیں. کیا احساس نہیں ہوا یہ ایک نعمت کافی ہے میری بہنوں اب بھی کہ ہم احساس کرتے اور اس کے آگے سجدریز ہو جاتے، تمام شرکیہ کاموں کو چھوڑ دیتے، تمام مزاروں بتکدوں کو چھوڑ کر اس اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے. یہ کافی تھا، یہ کورونا کی حقیقت ہمارے لیے کافی تھی کہ ہم اللہ کی نعمت کو سمجھتے. لیکن پھر بھی وہ انسان جو احساس نہیں کرتے نا نعمتوں کا، ان کے لیے پھر بھی کوئی احساس نہیں رہا. یاد رکھیے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر، کیونکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا احساس نہیں رکھتا. وہ اپنے رب کی مخلوق، وہ اپنے رب کا بندہ ہے اور رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا. جس دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا یہ نعمتیں نوازی. دیکھیے میری بہنوں آج سب چیزوں کے لیے ہم کہتے اچھا یہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا نا، ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا کام کرنا ہے، انہوں ہمارے لیے اچھے ہیں، انہوں ہمارے لیے فلاں ہے. یہ تمام رشتے، یہ دنیا کی خوبصورتی اور سب سے بڑی بات تو ایک اشرف المخلوقات بن کے تمام مخلوقات کا فائدہ اٹھانے والے اللہ نے ہمیں بنایا. اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس اللہ ہی کو ہم بھول گئے، اس بھیجنے والے ہی کو بھول گئے، اس زندگی دینے والے کو. سوچو تو میری بہنوں اگر اللہ چاہتے تو ہم کو کوئی چرندہ پرندہ بھی بنا سکتے تھے، ہمیں کوئی درخت بھی بنا سکتے تھے، مکھی یا مچھر بھی بن سکتے تھے، ہم کوئی بڑا اونٹ گھوڑا ہاتھی بھی بن سکتے تھے ہم. لیکن آج کی طرح زندگی ہوتی ان مخلوقات کو دیکھا اپنے مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کیا فرماتے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، نہ جو دنیا میں اس کا مالک بنا نہ آخرت کا جو اس کا مالک. میں وہ جو مالک جس نے انہیں پیدا کیا کبھی اسی کی بھی نافرمانی نہیں کرتے. نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے. آپ دیکھو اللہ پر ایمان ایسا خالی پیٹ گھروں کو جاتے ہیں اور نہ ان کے بینک بیلنس ہے نہ رہنے کے مکانات ہے. گھر سے صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، گھروں کی فکر نہیں، اور خالی پیٹ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی ان کے لیے انتظام نہیں، نہ کوئی نوکری نہ کوئی انتظام نہ کوئی اسباب نہ کوئی تجارت. لیکن پیٹ بھر کے گھر کو پھر اسی درختوں کی طرف لوٹتے ہیں کہ ان کو ایک اطمینان ہے ان کا مالک ان کے گھونسلوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کا مالک ان کے لیے اسباب دنیا دینے والا ہے. میری عزیزوں دیکھا ان مخلوقات کو جو اللہ کی فرما بردار ہے، لیکن ہے تو ایسی مخلوقات نا جو کہ وقتوں میں ختم ہو جاتی ہے. دیکھا کبھی کوئی ہماری سواری ہے تو کبھی بقرعید کی خود قربانی ہے، کبھی عقیقے کے خود ذبح ہونا ہے. تو اگر سوچئے ایک خوبصورت ہرن بھی بنتے، بکری بھی بنتے، اونٹ بھی بنتے تو کب ذبح ہو گئے تھے کہ کیا نہیں کی. آج کتنی اچھی مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا نا. تو پھر اس نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کریں اپنے اللہ کو؟ کبھی سوچا بھی ہے اس پیدا کرنے والے کو؟ کبھی یاد بھی کرتے ہیں کہ کبھی اس کی نعمتوں کو گننے کی کوشش بھی کی ہے یا کبھی سوچنے کی بھی کوشش کی کہ اللہ نے یہ سب جو ہمیں دیا ہے کیا ہے، اس کے کیا ہم کو حق ادا کرنا ہے؟ کبھی اس کی رجوع کرنے کی کوشش کی اللہ کی. اسی لیے اللہ فرماتے ان الانسان لربہ، ایک انسان ہے جو اپنے رب کا بڑا ہی نہ. اللہ فرماتے ہیں نہ کہ یہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتے اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ اس پر خود وہ لشہید وہی خود اس پر گواہ ہے. تو بتایا جا رہا کہ وہ اگر احساس کرے گا، احساس ہوگا، اس کے ضمیر تو احساس دے گا کہ وہ آج کس طرح اپنے اللہ سے دور ہوئے بیٹھا ہے، اپنے مالک کو پہچاننے سے دور ہے، اپنے مالک کی توحید کو پہچاننے سے دور ہے. کبھی تو وقت نہیں نکالتے، کبھی تو بہانے بناتے ہیں، کبھی معلومات ہونے کے بعد دنیا کو خوش کرنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ خود اس کا ضمیر خود اس پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہے. کیونکہ میری عزیزو دیکھیے جو ہماری عبادات کا معاملہ آج ہم میں کوئی کیوں نہ ہو، اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھ رہی تو کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ شکر گزاری کیا یہ ہے کہ کوئی خوشی ملے خود 2 رکعت شکرانے پڑھ لے یا سجدے شکر کر لے؟ نہیں میری عزیز، شکر گزاری یہ ہے اس مالک کا جب بھی اعلان کروائی جائے گی کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام مسلمان ہر کام چھوڑ کے لوٹ جائے. یہ ہے شکر گزاری، اس کو کہتے ہیں. کیا ہمارے مالک کو پسند ہے؟ سوچے کیا ہمارے مالک کو کیسے ہمارے مالک کے احکامات کو ہم پورا کریں سوچے. تو اس کو سوچنا سمجھنا یہ سب کرنا تو قرآن مجید کو پڑھنا. آج تو 50% مسلمان ایسے ہیں جو گھروں میں مہینوں مہینوں قرآن بند ہوتا ہے. کوئی تو وہ ہے سال کو کھولے تو سال کو کھولتے ہیں برکت کے لیے.
اور میری عزیزوں کوئی کبھی کھول لیے رحمت کے لیے تو کبھی مغفرت کے لیے تو کبھی برکت کے لیے، ورنہ تو گھر میں قرآن بند ہے، لیکن ٹیویاں ضرور کھلتی ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ اخبار ضرور پڑھا جاتا ہے، جس کے مرنے پر اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ انڈیا کی کیا خبر تھی، مر کے آئے جلدی بتاؤ میرے کو، یہ نہیں پوچھا جائے گا خبر میں آپ سے پڑوسی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی، یہ سب کی خبریں ہمارے پاس ہے، آپ دیکھ لیجیے، ہر چیز کی پوری پوری خیر و خبر رکھتے ہیں، یہ نہیں میری بہن، دنیا بھی کئی طرح کی ایسی معلومات جو ہمارے لیے دنیا کے لیے یعنی کہ نفع بخش ہے، یا ہمارے لیے جو ہے نقصانات سے بچانے والا، جیسے کہ حالات کے حساب سے خبریں وغیرہ دیکھنا پڑنا، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ حرج ہے، لیکن بتائیے اس کی پابندی کیسی ہے، قرآن سے دوری کتنی ہے، پھر کیا کبھی خبر لینے کی کوشش کی اس جگہ کی جہاں ہم جانے والے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اور آپ بتائیے اس مالک مولا کی رضا، اور پھر اتنا سب کچھ دے کر وہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں اتنا بڑا درجہ دیا، کیا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اللہ آگے فرماتے ہیں انسان کی کمزوری، انسان کے اللہ سے دور ہونے، اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہے، یہ ہم نے پچھلے بھی تکاثر میں پڑھا تھا، الہاکم التکاثر، حقیقت یہ ہے کہ ہرس دنیا، ضرورت کے لیے اللہ منع نہیں کرے میری بہنوں، محنت کو پسند کیا ہے اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تعلیم دی، آپ کا عملی نمونہ بھی ہم کو ملتا ہے اس پر، لیکن میری عزیزوں اتنا اس کے لیے بھاگنا، ضرورت جن چیزوں کی جیسے مثال کے طور پہ ضرورت چاہت میں ضرورت سے زیادتی کی طرف بھاگنے میں فرق دیکھیے، ایک انسان کے لیے چلو ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، ہفتے میں 7 دن ہے، تو اب 7 جوڑے رکھ لیے، ڈیلی ایک پہن رہے ہیں آپ، چلیے یہ بھی کافی ہے، حالانکہ 2 جوڑے رکھ کے بھی اگر ہم زندگی گزار سکتے، 3 جوڑے بھی رکھ کے گزار سکتے، 4 بھی، لیکن چلو میکسیمم ہم 7 جوڑے لیں گے، لیکن آج ہمارے پاس گھروں میں پہننے کے 70 جوڑے ہیں، پھر دعوتوں کے پوچھیے ہی نہیں، پھر میں ہر دعوت کے انگلی کٹائی کے، کان چھدائی کے، منہ چڑائی کے، ہر چیز کے الگ الگ الگ، شادی کے الگ، ولیمے کے الگ، فلاں کے الگ، جائز کے الگ، ناجائز دعوتوں کے الگ، جنازے میں جانے کے بھی لباس ہے ہمارے پاس، بولتے ایسے اٹھ کے تھوڑے نہ جائیں گے، سن تو لیا دل کو غم ہے، لیکن ذرا نکال دو وہ لباس جس کو پہن لیں، فوراً لباس زیب تن کر لیے جاتے ہیں، ہلکا سی تیاری، تو بتائیں میری بہنوں وہ جو دنیا میں یہ ایک ضرورت ہماری ہے، تو بس ہفتے کے 7 دن 7 دن کے 7 جوڑے، ضرورت پوری ہو رہی، 2 3 جوڑے 4 جوڑے 5 جوڑے 6 جوڑے 10 جوڑے دعوتوں کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن 100 جوڑے دعوتوں کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ چاہت زیادتی ہے، یاد رکھیے نہ تو اس کو پہنتے نہ اس کو صدقہ کرتے، تو یہ زیادتی، اور یہ کیا ہے ہرس، اس کے بعد دیکھتے رکھتے دیکھا آپ، اسی لیے کیا بتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز مال کا ذریعہ، اور وہ مال اتنا کمانے کے لیے دوڑتا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے لیکن بیلنس بڑھانا ہے اب اس کے لیے نہ حلال حرام میں فرق کرتا ہے، نہ عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ اس کو اس کی محبت شدید چاہت لگ چکی ہے، اسی لیے اس کو احساس ہی نہیں رہا کہ اس کے اللہ نے کیسا مال اس کے لیے پسند کیا، کیسا غذا اس کے لیے پسند کی، کیسا کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے حکم دیا، بس بولتے نہیں دنیا میں جینا ہے تو کمانا ہی پڑتا، نہ تو نمازوں کو اس کی دکانیں بند ہوتی ہے، نہ ٹائم میں سے وقت، کاروبار بھی ہے تو وقت نکال کر آپ سجدے کریے نماز پڑھیے، لنچ ٹائم میں یا کاروبار میں اگر جابوں پہ ہوں گے ظہر کی ایک جاتی، اثر مغرب عشاء، یا آپ اگر نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں کہیں انڈیا میں تو ہو سکتا رات کی نمازوں میں عشائیں آتی ہے، مغرب کے ساتھ آپ ڈیوٹی جوائن کرتے، تو پھر کیوں صبح میں ظہر سے لے کے بقیہ پوری نمازیں کیسے چھوٹی، میری عزیزو دیکھیے اسی لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت اسباب دنیا کے پیچھے دوڑ رہا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا انسان یہ کہتا ہے میرا مال، کہاں ہے تیرا مال، جو تو نے کھا لیا ختم کیا وہ تیرا ہوا، وہ کپڑا جو تو بوسیدہ کرتا ہے پہن کے وہ تیرا ہوتا ہے، وہ جو تو جمع کے جاتا ہے رکھتا ہے یا رکھتی ہے، دونوں ہے یا اس میں، یاد رکھیے وہ تو وارثوں میں بڑھ جانے والا ہے، جو تم صدقہ کرو گے وہ اللہ کے پاس کیسے، تو میری عزیزوں پھر اس کی فکر کتنوں کو، کتنے اپنی زندگی میں اتنا کچھ جان رہے ہیں ہم لوگ، آج تو بھی ہمارے الماریوں میں سے کچھ کمی ہوئی، کچھ خالی ہوئے، کچھ یہ سوچا کہ نہیں پہنتے تو صدقہ ہی کر دیا، اللہ ضرورت مندوں ہی کو دے دیا، لیکن میری بہنوں آج بھی آپ دیکھیے یہ زیادتی بڑھانے میں کئی ضرورت مند آج پریشان ہیں، ان کی ہم مدد نہیں کر سک رہے، آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کر سک رہے، بتائے میری بہنوں وہ کیا وقت تھا، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے لیکن کبھی سائل کو گھر سے خالی نہ دیکھتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
ایک سائل ایک مرتبہ مانگنے کے لیے آتی ہے, اللہ آپ پوچھتی ہیں امت کی ماں کچھ ہے تو دے دے. اس نے کہا باندی نے کہ امت کی ماں ہمارے ہاں کچھ کھجوریں رکھی ہے, وہ بھی آپ کے افطار کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا ایک کام کر تو وہ کھجوریں اس مانگنے والی کو دے دے. اس نے کہا کہ امت کی ماں آپ روزے سے ہیں اور یہ آپ کو افطار کے لیے ہے. فرمایا تو دے دے, اللہ مان ہمارے لیے کوئی اور انتظام کر دے. پہلے تو ضرورت مند وہ ہے کیونکہ میں تو روزے میں ہوں اور وہ بھوک سے ہے, تو لہٰذا اس کی بھوک مٹا دے. میری بہنوں کو لے جا کر باندی نے وہ کھجوریں اس ضرورت مند خاتون کو دے دی. میری بہنوں پھر آپ دیکھیں دن ڈھلے ڈھلے تک, کیونکہ باندی نے کہا امت کی ماں آپ ایسی کرتی ہیں, آپ کو روزے کی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ افطار کریں گی تو کیا لیں گی. لیکن میری بہنوں دیکھا پھر کچھ وقت گزرا, عصر کے وقت کا قریبی وقت آیا, کہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی یعنی کہ مدینے کے مسلمان انصار صحابی کے گھر سے بطور ہدیہ تحفے کے طور پر کچھ گوشت کا شوربہ وغیرہ کھانے کو انہوں نے بھیج دیا. تو امت کی ماں نے فرمایا, جب یہ سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ دیکھ اللہ بہترین انتظام کریں گے, دیکھ اللہ نے کتنا بہترین انتظام کر دیا. سبحان اللہ, یہ ایمان میری بہنوں. لیکن آج ہمارا معاملہ کیسا ہے بتائیے, کل کے لیے بنانے میں, کل حقیقت میں کیا ہے کسی کو احساس نہیں, کل ہماری یہ دنیا نہیں, کل ہماری وہ آخرت ہے. لیکن کل 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 بلکہ حقیقت کا پل کا احساس کسی کے دل میں نہ رہا. اسی لیے اللہ فرماتے یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یعنی کہ یہاں خصوصی طور پہ مینشن کرنے کی وجہ کیونکہ انسان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ سے اور توحید سے اسلام سے دور ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مخلوق کی وفاداری اور انسان کی اپنے خالق سے بے وفائی کی دلیل پیش کی. اور آگے اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 سے 11 میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر مردہ انسانی ضمیر کو بیدار کیا جائے گا. اس حقیقت کے سے آگے کرتے ہیں کہ پھر یہ ضمیریں جو کہ احساس ختم ہو گیا زندگی کا, مالک کی شناخت ختم ہو گئی, اس کو کیسے زندہ کریں. اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور, اللہ فرماتے ہیں تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا, زندگی جتنی حق ہے موت جتنی سچ ہے, دوبارہ اٹھنا بھی اتنا ہی حق ہے. میری بہن ہر پیدا ہونے والا جیسے موت کو نہیں جھٹلا سکتا, ہر مرنے والا یاد رکھیے آج جتنوں کو ہم بھیج رہے ہیں کل کچھ ہم کو بھی بھیجنے والے آ جائیں گے. لیکن یاد رکھیے اللہ پھر ایک دن سب کو اکٹھا کر کر اٹھا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ ایک دن تمام خبروں والوں کو نکال دے گے. تو ہمارے وہ جسم جس کو روح کے نکلنے پر خبروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اللہ پھر روح دیں گے اور قیامت کے دن سب کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو اس سے کیا پتا چل رہا, انسان کے اندر احساس بیداری, انسان کا ضمیر کا جاگنا, انسان کے اپنے رب کا فرما بردار بننا, آخرت کا احساس, ارکان ایمان کو سمجھنا, دل کے یقین کے ساتھ زبان کا اقرار اور بدن اس پر عمل پیرا ہونا. صرف یہ نہیں کہ ایمان مفصل ایمان مجمل بلکہ پڑھ لیں, بلکہ اس پر یقین بھی ہونا, اس کا علم بھی ہونا پوری طرح سے. تو یہ ہے ارکان ایمان کا ایک حصہ, آخرت کے دن پر یقین رکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے جو تمہارے مردہ ضمیروں کو زندہ کرے گا, تمہارے دلوں میں احساس جگائے گا. اور اے بندو سن لو کہ ایک دن تم سب کو اللہ خبروں سے اٹھائیں گے. پھر اللہ فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے. یہاں پر اہل سیر نے دو باتیں لی ہیں میری بہنوں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینوں کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کریں گے. پھر دوسرا خود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ فرماتے وَإِن تُبْدُ لَكُم مَّا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. کیا ہے کہ وہ اللہ جب تمہارا حساب کتاب کریں گے تو تمہارے جو اعمال ہے آج دنیا میں کرتے ہو, اگر کوئی بندہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا, ایمان نہیں رکھتا, لیکن میری بہنوں خواہ کہ وہ زبانی کلمہ گو بھی ہو, لیکن کچھ کرتا ہے کچھ اور, دکھاتا ہے کچھ اور. جیسے اسی پر ایک مثال دیتی چلوں, معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے, اللہ زیادتی کہہ دوں تو رب العالمین بھی معاف کر دی. حقیقت یہ میری بہنوں کہ آج آپ دیکھیے ایک وقت تھا علم کی کمی تھی, لوگ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 وفات کے نام سے ایک دن 12 تاریخ کو عید مناتے. حالانکہ بعد میں احساس ہوا, علم نے ترقی کی, ہم سب پڑھنے لگے, اسلام کو سمجھنے لگے, تو بولے کہ 12 وفات سے
ہم فوراً ہٹ جائیں توبہ کریں. اور لیکن میری بہنوں اب کیا کیا بدلے میں اس کے, اس کو نام رکھ دیا ربیع الاول اور میلاد النبی. اور پھر آپ دیکھیے وہ جو ایک دن ہوتی تھی غلطی, صرف 12 تاریخ کو اس غلطی کو پورے مہینے کے لیے رکھ دیا. کوئی تو میلاد کے نام پر کرتے ہیں, تو کوئی میلاد نہیں مناتے, لیکن کیا کرتے, یہ پوچھتے بھی ہیں, مسائل بھی آتے ہیں ہمارے ہاں کئی. اس حقیقت کو بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, اسی مہینے میں پوچھتے باجی بعد میں ہم لوگ کھیر پوریا بنا لے کے کھا لے سکتے ہیں. 12 تاریخ نکلے بعد میں 13 کو بنا لیتے, 14 15 16 17 18 30 تاریخ تک. تب آپ بتائیے میری بہنوں, اس سے غلطی ختم ہوئی یا غلطی بڑی؟ علم عمل میں آیا یا علم نے ہم کو اور بھی جہالت کے عملی جہالت میں ڈھکیل دیا؟ یہ تو دیکھو غلطی ایک دن ہوتی تھی, اب پورا ایک مہینہ ہو رہی وہ. تو اب آپ بتائیے نیت کیا ہے؟ کیوں بھائی, کیا اس مہینے کے جانے کے بعد ہم کو آٹا نہیں ملیں گا, چوبا نہیں ملیں گا, شکر نہیں ملیں گی, یا کھائیں گے تو ہم کو ہضم نہیں ہوگا, صحت صحیح نہیں رہے گی؟ کسی اور مہینے میں کیوں نہیں کھایا, ابھی کیوں سوچا, آگے والے مہینوں میں کیوں نہیں کھا رہے, اب بھی کیوں؟ لوگ بولتے نہیں نہیں باجی بچے منہ دیکھتے, تو پھر یہ بچے کب جانیں گے سنت کیا ہے, توحید کیا ہے؟ تو پھر میری بہنوں یہ تو غلطی کی بڑھوتی ہے. اللہ اس دن نکالیں گے نیتوں کو ہمارے, کہ تم کس نیت سے کیا چیز کھاتے, وہ اس سے بڑھ کر نہیں کوئی. یاد رکھے وہ بڑا باریک بین باخبر ہے, لطیف خبیر, وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے. اسی لیے میری عزیزوں احساس کرے, اللہ فرماتے ہیں فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, تمہارے سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. جو پوشیدہ رکھتے تھے, جو ظاہر کچھ اور کرتے تھے. اور یاد رکھو تمہاری سینوں کی باتوں کو جو اللہ ظاہر کر سکتا ہے, کیا تمہارے ظاہری اعمال سے بے خبر ہے؟ اسی لیے 2 معنوں میں بھی سمجھایا علماء نے, 2 معنوں ہی میں سمجھیے میری بہن. وہ اللہ جو باطل کو ظاہر کر دے, تو وہ اللہ جو ظاہر سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعمال پہ کیا اللہ کی نظر نہیں؟ ہم کیسے اللہ کو قیامت کے دن جھٹلائیں گے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے تھے, ہم نے کیا کیا تھا, ہم کیسی وقت کہاں پر لگائے تھے؟ کیا حقیقت میں ہم لوگ اتنے مجبور تھے کہ عبادت نہیں کر سکتے تھے؟ تو میری عزیزوں پھر تو اللہ دلائل رکھ دیں گے وہاں, کئی دلائل میں جنگ, میدان جنگ بھی ایک دلیل بن جائے گا. بتاؤ پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو لہٰذا میری عزیز اسی طرح قرآن مجید کا پڑھنا, ہماری ٹی ویوں کا دیکھنا, ہمارے سیریلوں کا دیکھنا, ہمارے اخباروں کا پڑھنا, ہمارے سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ کرنا, ایک ایک چیز لا کے اللہ رکھیں گے. پھر یہ ویسٹ کیا وقت, کیوں تو نے اپنی آخرت کے لیے نہیں لگایا, کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میری عزیزوں اس طرح سے اللہ احساس دے, ہمارے ضمیروں کو جگائے. اور اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں. اللہ فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, اور بے شک ربہم, ان کا رب, بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, اس روز ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. ان کا رب, ان کا پیدا کرنے والا, ان کو دنیا میں بھیجنے والا, ایک عالم کا رب, رب العالمین. یہ جو نام فرمان لوگ ہیں, ان کا رب ان کے اعمال سے آگاہ ہوگا, یعنی کہ اس دن ان کے اعمال سے خوب باخبر ہوگا, کوئی بات چھپی نہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ان کا رزلٹ دیا جائے گا, اور ان کا حساب کیا جائے گا, ان کی منزلوں تک انہیں پہنچایا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ میری بہنوں اس بات کا ہم کو احساس دلاتے ہیں کہ مخلوق کی, انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے, اپنے رب کا فرمانبردار ہونا چاہیے. آخرت پر ایمان لا کر, عقید توحید کے سب کو سمجھ کر, اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے اور نیتوں کو بھی جان لیتا ہے, عقید آخرت کے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا. ان دونوں چیزوں پر کامل ایمان اور یقین, یعنی کہ پکا یقین رکھتے ہوئے نتیجے ہی میں رکھنے کے نتیجے میں ہی انسان ناشکری سے بچ کر شکر گزارانہ زندگی گزار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت کے ذریعے سے احساس آخرت دلاتے ہوئے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اپنے مالک کا شکر گزار ہونے کی اس سورے میں ترغیب دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, میں اپنی بات کو تکمیل کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.